السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور آج کا ویلاگ بہت ہی ایک دکھی دل سے بھی ہو رہا ہے میرا، اور مجھے تو یہ یقین ہے کہ میری طرح آپ سب لوگ بھی دکھی ہوں گے، کیونکہ پاکستان میں جو واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، اس نے پاکستان کو ہلا دیا ہے۔ نہ صرف پاکستان کو پر پوری دنیا میں پاکستان کا جو امیج ہے، کچھ لوگوں نے اس کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ ایک نئی سروے جو آئی ہے، آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ پاکستان کا پوری دنیا میں دہشت گردی میں دوسرا نمبر ہے۔ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ یہ جعفر ایکسپریس والا واقعہ، اس نے تو پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ یورپی ممالک، امریکہ، فرانس، برطانیہ، چائنا، یو این او، سب نے اس کی مذمت کی ہے۔ جس طرح کا یہ واقعہ ہوا، جس پلاننگ سے ہوا، اور اس پیسنجرز میں کون کون تھے، کیسے لوگ تھے جو چھٹیاں منانے جا رہے تھے، فوجی ہمارے بھائی تھے، کوئی ان کی فیملیز تھیں، کچھ اور بیچارے سارے غریب لوگ تھے جو اپنے گاؤں گوٹھوں میں یا علاقوں میں جا رہے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا بدنما داغ ہے پاکستان کی پالیٹکس پہ۔ پاکستان کی میں کیا لفظ استعمال کروں کہ آدمی بے بس ہو جاتا ہے، کچھ کہتا بھی نہیں۔ یعنی گزشتہ 2 سالوں سے خاص کر کے جس تیزی سے یہ جو دہشت گردی کے واقعات کے پی کے میں اور بلوچستان میں ہوئے ہیں، اس نے پوری قوم کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ گوادر کا علاقہ جو سی پیک کے حوالے سے بہت مشہور ہو گیا تھا پوری دنیا میں، اور لوگوں نے وہاں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی تھی، کئی اسٹیٹ ایجنسیز وہاں کھل گئی تھیں، لوگوں نے پلاٹ لینا شروع کر دیے تھے، روڈ بننا شروع ہو گئے تھے، لیکن ظاہری طور پہ تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں کے مقامی لوگ جو ہیں، بی ایل اے والے، انہوں نے ان چیزوں سے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا کہ نہیں یہاں کچھ نہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، لیکن بظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ انٹرنیشنل سازش بھی اس میں انوالو ہے۔ سوال ناظرین یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بلوچ نوجوان جو ہیں، یہ بی ایل اے کی طرف یا یہ اس طرح دہشت گردی کی طرف کیوں آ رہے ہیں؟ کے پی کے میں لوگ اتنے، طالبان جو آ گئے تھے لاکھوں کے حساب سے، ان کو واپس بھیجنے کے لیے بھی کوششیں کی گئیں، لیکن پھر بھی پھر ان کو دوبارہ پی ٹی آئی کے دور میں کچھ طالبانوں کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کو سیٹل کیا گیا، پھر وہاں پہ بھی وہ دھماکے اور یہ کلنگ شروع ہو گئی۔ ہمارے فوجی جوان، ایف سی کے اہلکار، پولیس، عام شہری، وہ سب شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے نے ایک بات کا تو یہ تو دے دیا ہے کہ اب حالات پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے۔ اس میں حکومت کو میرا ایک درد مندانہ مشورہ یہ ہے کہ اور کچھ نہ صحیح، کم از کم ایک گول میز کانفرنس کا اہتمام کیا جائے، جس میں ساری پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے، جس میں جو ہمارے بڑے ادارے ہیں ان کے سربراہان کو بیٹھنا چاہیے، وہ اس مسئلے کو اب سیریسلی لیں، خدا کے واسطے سیریسلی لیں، جن کی جو بھی مطالبات ہیں، جو جائز مطالبات ہیں بلوچ لیڈرز کے، بلوچ عوام کے، ان کے وہ پورے کریں۔ جو جائز مطالبات ہیں کے پی کے لوگوں کے، ان کے جو لیڈران ہیں ان کے وہ پورے کریں، کیونکہ ریاست کی رٹ ہے تو سب کچھ ہے۔ ریاست اگر کمزور پڑ جائے گی تو پھر کوئی نہیں بچے گا، ہر کوئی تنکا تنکا ہو کے تباہ ہو جائے گا۔ جعفر ایکسپریس کو آپ نے کئی سوشل میڈیا پہ ان کی سٹوریز دیکھے ہوں گی، ان کے کتنے شہید ہوئے ہیں لوگ، کتنے وہ جو دہشت گرد جن کو کہتے ہیں وہ کتنے ان کو مارا گیا ہے، کتنے مسافر شہید ہوئے ہیں، ایف سی کے جوان شہید ہوئے ہیں۔ یہ ساری پھر اگر میں بات کروں گا تو وہ ریپیٹ ہو جائیں گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایسے واقعات کا سد باب کیسے کر سکتے ہیں؟ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس میں اللہ پاک نے ہمیں کئی معدنیات دیے ہیں، کئی ذخائر ہیں، اس میں تفتان کا علاقہ ہے، اس میں گوادر جو ایک سی پیک کے حوالے سے ایک گیم چینجر جس کو کہا جاتا ہے۔ تو شروع سے مطالبہ ان لوگوں کے اگر جو ہیں وہ یہی ہیں کہ پہلے جو وہاں کے مقامی لوگ ہیں ان کو روزگار دیا جائے، ان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے، ان کو وہ سہولت دیے جائیں جو بڑے شہروں کے لوگوں کے پاس ہیں، دوسرے لوگوں کے پاس ہیں۔ ان کی جو احساس محرومی ہے،
جن کو ان کے بڑے بڑے لیڈر جو سو کالڈ لیڈر ہیں وہ جو ان کو یوز کرتے ہیں، تو بلوچستان کا نوجوان اب پڑھا لکھا نوجوان ہے، اب وہ بھی پڑھا لکھ کے جوان ہو گئے ہیں، پڑھے لکھ کے وہ بھی بہت قابل ہو گئے ہیں، ان کو بھی قومی دھارے میں لایا جائے، ان کو بھی ٹیبل ٹاک کے ذریعے ان کے جو مطالبات ہیں ان کے کیے جائیں، حل کیے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسنگ پرسنس ہیں، جو بلوچستان سے کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ کئی لوگوں یا تو ان کو شہید کیا گیا ہے، مارا گیا ہے، یا کوئی ابھی تک جیل میں ہے، تو ان کا جو سد باب کیا جائے، وہ بھی ان کے بھی حقوق وہی ہیں جو ہمارے حقوق ہیں۔ ان بلوچ عوام کا، ان جو بھائیوں کا، ان کے نام پہ پھر جو دہشت گرد ہیں وہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، پھر وہ دہشت گرد ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ جو دوسرے پاکستانی ہیں، یہ نہیں ہے کہ بلوچستان کے پاکستانی نہیں ہیں، وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، پھر وہ جو طبقہ ہے جن کو ابھی شعور آ رہا ہے یا جن کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، وہ پھر دوسرے شہریوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو میری حکومت سے درد مندانہ اپیل ہے کہ سیاست اپنی جگہ پہ، ہر چیز اپنی جگہ پہ رکھو، مخالفت کریں، پارلیمنٹ میں تقریر کریں، لیکن ملک پہلے ہے، سب کچھ پھر بعد میں ہے۔ ملک کے ساورنٹی اور انٹیگریٹی پہ بات کریں ان لوگوں سے جن کے دلوں میں شکوک شبہات ہیں، ان کے شبہات اور شکوک کو دور کیا جائے۔ آج پرائم منسٹر شہباز شریف کوئٹہ گئے ہیں، وہاں پہ وہ ان کو چاہیے کہ صرف رسماً میٹنگ نہ کریں، وہ بلا کے کیبنٹ کو اور گورنر اس کو وزیر اعلیٰ کو کیبنٹ کو پھر وہاں سے شام کے فلائٹ پہ واپس یہ نہ کرے، وہ ایک باقاعدے ایک کھلے دل سے ایک اعلان کرے کہ جو ہتھیار پھینکنا چاہتے ہیں، جو قومی دھارے میں آنا چاہتے ہیں، حکومت نے تو بہت دفعہ کوشش کی ہے، تو اور درد مندانہ اپیل کرے چیف منسٹر، ان کے ساتھ جا کے بات کرے، جو بات کرنے کے لائق ہیں اور جو اہل ہیں، جب ان کو آپ کانفیڈنس میں لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کا، جیسے کل بلوچستان اسمبلی میں بھی قرارداد پاس کی گئی کہ بلوچستان کی پوری اسمبلی نے تقریباً وہ جعفر ایکسپریس واقعے کی مذمت کی، محب وطن ہیں، ان کو اپرچونٹیز دیے جائیں، ان کو اس قومی دھارے میں لایا جائے جس سے ان کو اپنی احساس محرومی سے دور ہونا پڑے، کیونکہ اب حالات بہت ایسے خطرناک حد تک پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں، افغانستان بھی ہمارا مخالف ہے، انڈیا بھی مخالف ہے، ایران سے بھی ہمارے مناسب سے تعلقات ہیں، چین جو ہمارا سی پیک کو یہاں بڑھانے میں یا سب کو سینٹرل ایشیا تک پہنچانے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، کئی چینی لوگ بھی وہاں مارے گئے ہیں، ان کو مارا گیا ہے، ان کو وہاں سے ہٹایا گیا ہے، اس کے باوجود چین ابھی تک ہمارے ساتھ ہے، لیکن یہ کب تک؟ تو میری یہ گزارش ہے پرائم منسٹر صاحب سے اور صاحب اقتدار لوگوں سے اور سب پارٹیز سے، پولیٹیکل لیڈرز سے، کہ خدا کے واسطے پاکستان کی خاطر، ملک کی خاطر، غریب عوام، بلوچستان کے غریب عوام کی خاطر آپ سارے اختلافات دور کر دیں، آپس میں مل کے بیٹھیں، یہ کوئی اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا، سب کوئی ادھر رہ جائے گا، لیکن جس کے حقوق ہیں ان کو ملنے بھی چاہیے، اور جو غریب جو بیچارے سفر کرتے ہیں، جو بیچارے اپنے ملکوں میں جاتے ہیں، ان کے کیا کیا دل میں خواب ہوں گے کہ ہم اپنے گھروں میں پہنچیں گے، ان کو راستے میں شہید بے دردانہ انداز میں قتل کیا جائے، کتنی بڑی شرمناک بات ہے ہمارے لیے نیشنلی اور انٹرنیشنلی۔ تو مجھے امید ہے کہ سارے اس کے اسٹیک ہولڈرز آپس میں مل کے ملک کی ترقی میں اور اس مسئلے کو حل کرنے میں اہم کردار ادا کریں۔